بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل۔ آج 26 مئی 2024 بروز اتوار۔ سعودی عرب کی اہم ترین خبروں میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ مسجد الحرم میں معذور زائرین کے لیے خصوصی راستے اور مقامات کہاں ہیں؟ ادارہ امور حرمین شرفین میں معذور زائرین کے رہنمائی کے لیے خصوصی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ حرمین کے مختلف مقامات پر متعدد مقامات معذور لوگوں کے لیے مخصوص ہیں تاکہ انہیں کسی قسم کی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق حرمین میں معذور افراد کی ویل چیئرز کے لیے خصوصی راستے بنائے گئے ہیں، جبکہ ان کے بیٹھنے کے لیے مقامات کو بھی مخصوص کیا گیا ہے، جہاں آب زمزم اور دیگر سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ معذور لوگوں کی سہولت کے لیے مرد اور خواتین کے لیے تین مقامات مخصوص ہیں جو مرکزی دروازوں کے قریب ہیں، تاکہ انہیں آمد و رفت میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسجد الحرم میں کنگ فہد گیٹ کے علاوہ گیٹ نمبر 91 اور الشبیکہ برج کے پاس گیٹ نمبر 68 کے علاوہ گراؤنڈ فلور پر گیٹ نمبر 68 کے ساتھ مقامات مخصوص کیے گئے ہیں۔ ویل چیئر استعمال کرنے والی خواتین کے لیے کنگ فہد ایکسٹینشن کے ساتھ گیٹ نمبر 88 اور گراؤنڈ فلور پر گیٹ نمبر 65 کے علاوہ صحن مطاف کے سامنے ایک مسلح نمبر 15 مخصوص کیا گیا ہے، جہاں ویل چیئر والی خواتین آرام سے بیٹھ سکتی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے معذور لوگوں کی سہولت کے لیے بھی خصوصی مزید انتظام کیا گیا ہے، جہاں پر ڈیجیٹل قرآن کریم اور نابینا لوگوں کے لیے جو بریل ہے اس کے نسخے، اس کے علاوہ قوت سماعی اور گویائی سے محروم افراد کے لیے اشاروں کی زبان میں بھی خطبہ سننے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ شاہ سلمان مرکز اور عالمی ادارہ صحت کا 5 منصوبوں پر اتفاق، $19.4 ملین کے معاہدے پر دستخط۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے عالمی ادارہ صحت WHO کے ساتھ 5 منصوبوں پر اتفاق کیا ہے۔ سوڈان، یمن اور شام کے لیے $19.4 ملین کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق جنیوا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے دوران امدادی کاموں کو تیز کرنے کے لیے منصوبوں پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدوں پر شاہ سلمان مرکز کی جانب سے ڈاکٹر عبداللہ الربیہ، جبکہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریئس نے دستخط کیے ہیں۔ جعلی موبل آئل کی فیکٹری سیل، غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب کے الخرج کمشنری کی وزارت تجارت کی ٹیموں نے بھیڑوں کی ایک فارم میں جعلی موبل آئل کی فیکٹری سیل کر کے غیر قانونی طور پر مقیم کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت تجارت کو اطلاع ملی تھی کہ الخرج کمشنری کی مویشی منڈی کے مویشی منڈی اس کے ایک فارم میں غیر قانونی طور پر موبل آئل فیکٹری وہ قائم کی گئی ہے۔ وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر کارروائی کی، جہاں سے بڑی مقدار میں جعلی موبل آئل برآمد ہوا۔ تفتیشی ٹیم ان کا کہنا تھا کہ گودام سے 270 لیٹر والے 600 ڈرمز برآمد ہوئے ہیں، جن میں جعلی موبل آئل بھرا ہوا تھا، جسے مارکیٹ میں سپلائی ہونا تھا، جبکہ 70 خالی ڈرمز بھی وہاں موجود تھے۔ گودام میں 60 ٹینک بھی تھے جن میں استعمال شدہ موبل آئل بھرا ہوا تھا، جبکہ معروف برانڈ کے 5000 سٹیکرز اور 1000 گرام والی بوتلوں کے سیل کے علاوہ جعل سازی میں استعمال ہونے والی مشینری بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ جعل سازی پر 3 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی مل سکتی ہیں۔ عید الاضحیٰ 17 جون کو ہوگی، مصری فلکیاتی ادارے کی پیشگوئی۔ ہفتے کو مصر میں فلکیاتی اور جیو فزیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ طاہر رابغ نے عید الاضحیٰ کے پہلے دن اور اس سال کے لیے وقوف عرفہ کی تاریخوں کی پیشگوئی کی ہے۔ رابغ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے آفیشیل پیج پر ادارے کی جانب سے شائع کردہ ایک بیان میں انکشاف کیا ہے کہ فلکیاتی حساب سے رواں ہجری سال 1445 کے ماہ ذی الحجہ کا آغاز 7 جون بروز جمعہ کو ہوگا۔ اس طرح فلکیاتی اعتبار سے عید الاضحیٰ کا پہلا دن 17 جون بروز اتوار ہوگا۔ فلکیاتی اور جیو فزیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ نے مزید کہا کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند 29 ذی القعدہ جمعرات بمطابق 6 جون کو قاہرہ کے معیاری وقت کے مطابق ٹھیک 2:39 پر پیدا ہوگا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نیا چاند مکہ مکرمہ کے آسمان پر 11 منٹ تک رہے گا اور اس دن قاہرہ میں چاند کی رؤیت کا امکانی وقت غروب آفتاب کے بعد 18 منٹ تک وہ قاہرہ پر رہے گا۔ عرب اور اسلامی دارالحکومت اور شہروں میں نیا چاند اس دن غروب آفتاب کے بعد 1 سے 28 منٹ پر رہے گا۔
روٹ ٹو مکہ مراکشی عازمی حج کی جو پہلی گروپ کی مدینہ منورہ آمد۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت مراکش کے عازمین حج کا پہلا گروپ کاسابلانکا سے ہفتہ کو مدینہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا ہے۔ ایس پی کے مطابق اس انیشیٹو کا مقصد عازمین کو ان کے اپنے ملکوں میں الیکٹرانک رجسٹریشن کے ذریعے سفر حج کو ہر ممکن حد تک آسان بنانا ہے۔ آن لائن ویزے کے اجراء، فنگر پرنٹس، امیگریشن، صحت، کسٹم اور مدینہ اور مکہ میں رہائش سے متعلق تمام کام متعلقہ ملک میں ہی کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ پروجیکٹ کے چھٹے سال 7 ممالک کے 11 ایئرپورٹ پر عازمین حج کو ان کے ملک میں امیگریشن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ فی گھنٹہ کام کی سہولت۔ سعودی وزارت کا نیا پروگرام کیا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے متعارف کرایا جانے والا جو پروگرام ہے، لچکدار پروگرام، کام کا دورانیہ صرف سعودی کارکنوں کے لیے مخصوص ہیں۔ نئے پروگرام کے تحت سعودی کارکنوں کو فی گھنٹہ اجرت پر کام کرنے کی سہولت ملے گی۔ اوقات اخبار نے وزارت افرادی قوت کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے نئے پروگرام کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی کارکنوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایک یا ایک سے زیادہ جو آجر ہیں ان کے ساتھ کام کر سکیں گے، جس کی اجرت کا تعین فی گھنٹہ کے حساب سے کیا جائے گا۔ سعودی کارکنوں کے لیے جاری اس پروگرام کا مقصد زیادہ سے زیادہ سعودی شہریوں کو روزگار کے مواقع دینا ہے۔ تاہم فی گھنٹہ اجرت پر کام کرنے والے کارکنوں کو وہ تمام مروجہ سہولتیں حاصل نہیں ہوگی جو باقاعدہ فل ٹائم ملازمین کو دی جاتی ہیں، جس میں سالانہ چھٹیاں، بیماری کی چھٹیاں اور تقریبات کے مواقع پر چھٹی وغیرہ ہوتی ہیں۔ فی گھنٹہ کے حساب سے کام کرنے والے کارکنوں کے کفیل اس بات کے پابند نہیں کہ وہ کانٹریکٹ پر مستقل کام کرنے والے کارکنوں کی طرح انہیں نوکری ختم ہونے کی صورت میں واجبات ادا کریں، نہ ہی ان کے لیے کوئی آزمائشی مدت کی شرط ہوگی۔ سوموار کو سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر سایہ فگن ہوگا۔ سورج کے گرد زمین کی گردش کے دوران کبھی کبھار سورج خانہ کعبہ کے برابر اوپر آ جاتا ہے، اگرچہ ایسا سال میں 2 بار ہوتا ہے۔ رواں سال یہ پہلا دوسرا موقع ہے جب آفتاب دوسری بار خانہ کعبہ کے عین اوپر جلوہ فگن ہوگا۔ خانہ کعبہ کے اوپر سورج کے برابر آنے کا یہ واقعہ سورج کے سرطان کے مدار سے آمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب سورج کے جنوب کی طرف سے خط استوا کی طرف آتا ہے، اس وقت تقریباً سورج 90 ڈگری کے زاویے پر ہوتا ہے، اور اتوار کو سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق سورج 12:18 پر خانہ کعبہ کے عین اوپر آئے گا۔ سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر نماز ظہر کے قریب آئے گا۔ یہ دل فریب فلکیاتی منظر ہوگا جب زمین پر اللہ کا گھر اور سورج ایک ہی قطار میں اوپر نیچے دکھائی دیں گے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سوموار 27 مئی کو سورج مکہ مکرمہ میں 90 درجے کے زاویے پر آئے گا، جو سعودی عرب کے معیاری وقت کے مطابق 12:18 پر عین خانہ کعبہ کے اوپر چمکے گا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران 17 دنوں میں 12,000 حاجیوں نے صحت کی سہولیات کی خدمات حاصل کی ہیں۔ مدینہ ہیلتھ کلسٹر نے وضاحت کی ہے کہ یکم سے 17 ذی القعدہ کے دوران مدینہ میں جو موسمی صحت کی سہولیات اور مراکز میں 12,066 عازمین نے میڈیکل ٹریٹمنٹس حاصل کیے۔ وزارت صحت کی طرف سے دیکھ بھال کے لیے تیار کردہ جامع خدمات کے حصے کے طور پر مدینہ منورہ میں قیام کے دوران اللہ کے مہمانوں نے تمام جو سہولتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک ہفتے میں 17,000 سے زیادہ غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 17,030 غیر قانونی تارکین گرفتار کیے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 16 مئی سے 22 مئی کے درمیان ہوئی ہیں، اور غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی کمیٹی نے بتایا کہ کل گرفتار شدگان میں 10,660 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,147 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,221 لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ سعودی کاروباری شخص ہے، اس نے الباحہ میں فارم کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ المندگ گونری میں ایک کاشتکار نے اپنے جنون اور شوق کو ایک منافع بخش سیاحتی منصوبے میں بدل دیا۔ احمد الباروکی جو الباحہ کے شمال مغرب میں واقع گورنریٹ ہے، اس میں الباروکی سیاحتی فارم کے مالک ہیں۔ زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس علاقے کی معتدل آب و ہوا اور قدرتی خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن میں سے اس کے زرعی چبوترے، تاریخی گاؤں اور دلکش وادی شامل ہیں۔ انہوں نے کھیتوں سے گھرے ہوئے خاندان میں پرورش پانے کی بنا پر زراعت سے میرا تعلق 27 سال پر محیط ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں کے فارم میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب ملی، جہاں انگور، بادام اور پھلوں کے درخت لگانے کی بچپن کی یادیں ہیں۔ میرا ایک دیہی سیاحتی سرمایہ کاری ماڈل بنانے کا ارادہ تھا۔ انہوں نے کہا انہوں نے فارم کی بحالی، اس کے زرعی چبوتروں، مشہور درختوں اور پرانے کنویں کو محفوظ کرتے ہوئے جگہیں بنائی ہیں بیٹھنے کے لیے، جہاں پر لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں۔ یہاں پر پکوان، تندور کی روٹی، کافی اور چائے بھی پیش کی جاتی ہے۔
سعودی عرب میں لڑکی کو بلیک میل کرنے والا شامی باشندہ گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں قسیم ریجن کی پولیس نے ایک لڑکی کو بلیک میل کرنے، اسے دھمکیاں دینے کے جرم میں شامی شہریت کے حامل رہائشی کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ سعودی عرب میں ہراسانی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، نیز کیمرے سے لیس موبائل فون یا اس طرح کے غلط استعمال کے کسی کی پرسنل لائف میں مداخلت قابل سزا جرم ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔